چلیں آج بات کرتے ہیں 20ویں صدی کی ایک سب سے بڑی، سب سے عجیب، انسلجھی پہیلی کی۔ ایک ایسی کہانی جو برف کی طرح ٹھنڈی اور خاموشی کی طرح پر اسرار ہے۔ یہ ہے دیاتلوف پاس کا معاملہ۔ وقت تھا فروری 1959 کا۔ سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اور دنیا کہہ لیں کہ ایک الگ ہی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اور یہ سب ہوا کہاں؟ سوویت یونین کے یورال پہاڑوں میں، ایک بہت ہی وسیع، بے رحم اور برف سے ڈھکا ہوا علاقہ جہاں میلوں تک انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسی ویرانے میں 9 انتہائی تجربہ کار ہائیکرز نے قدم رکھا۔ وہ یہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری اور تاریخ کا ایک ناقابل فراموش معمہ بننے والا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تھے کون اور وہ اس جان لیوا سردی میں وہاں آخر کرنے کیا گئے تھے؟ دیکھیں، اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا ایک 23 سالہ لڑکا ایگور دیاتلوف۔ گروپ میں 7 مرد اور 2 خواتین شامل تھیں، اور یہ کوئی شوقیہ لوگ نہیں تھے، بالکل بھی نہیں۔ یہ سب کے سب ماہر تھے، سرد موسم میں زندہ رہنے کی سخت ٹریننگ لے چکے تھے۔ ان کا ایک ہی مشن تھا، آٹو ورٹن چوٹی کو سر کرنا، مطلب وہ ہر طرح سے تیار تھے۔ تو پھر یہ سوال ذہن کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، آخر ایسی کیا قیامت ٹوٹی کہ یہ ماہر لوگ، یہ ٹرینڈ لوگ اپنے محفوظ خیمے کو پھاڑ کر بغیر جوتوں کے -30 ڈگری کی موت جیسی سرد رات میں بھاگ کھڑے ہوئے؟ جب گروپ اپنے مقررہ وقت پر واپس نہیں پہنچا تو ظاہر ہے تشویش ہوئی اور ایک تلاشی ٹیم بھیجی گئی۔ 26 فروری کو جب انہیں کیمپ ملا تو جو منظر انہوں نے دیکھا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ سب سے پہلی اور سب سے عجیب چیز جو ملی وہ خیمہ خود تھا۔ اسے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے کاٹا گیا تھا، جیسے کوئی شدید گھبراہٹ میں جان بچانے کے لیے چاقو سے باہر نکلنے کا راستہ بنا رہا ہو۔ خیمے کے اندر زندگی بچانے والا سارا سامان ویسے کا ویسا پڑا تھا، جیکٹس، جوتے، کھانا، سب کچھ۔ لیکن باہر برف پر صرف بغیر جوتوں کے قدموں کے نشان تھے، ایسے نشان جو -30 ڈگری کی سردی میں ایک نامعلوم سمت کی طرف جا کر غائب ہو رہے تھے۔ اور جب تلاشی ٹیم نے ان قدموں کے نشانوں کا پیچھا کیا تو جو کچھ انہیں ملا اس نے اس معمے کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم کر دیا۔ پہلی 2 لاشیں کیمپ سے تقریباً 1 میل دور ایک بڑے درخت کے نیچے ملی، اور ناقابل یقین بات یہ تھی کہ انہوں نے صرف انڈرویئر پہنا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، جس سے لگتا تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی آگ جلانے کی کوئی بہت بے چین کوشش کی تھی۔ اگلی 3 لاشیں درخت اور خیمے کے بیچ راستے میں ملے۔ ان کی پوزیشن سے ایسا لگ رہا تھا جیسے جس بھی خوف سے وہ بھاگے تھے اس کے بعد انہوں نے واپس خیمے کی حفاظت میں جانے کی ہمت کی، لیکن راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ پہلے 5 لوگوں کی موت کی وجہ بظاہر ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن اس کہانی کا سب سے خوفناک باب تو 2 مہینے بعد کھلا جب برف پگھلنی شروع ہوئی۔ یہ آخری 4 لاشیں تھیں جنہوں نے اس واقعے کو ایک حادثے سے بڑھ کر ایک ناقابل فہم، ایک دہشت کی داستان بنا دیا۔ وہ ایک گہری کھائی میں برف کے نیچے دبی ہوئی تھیں۔ ان کے جسموں پر جو زخم تھے وہ کسی بھی منطق سے بالاتر تھے۔ شدید اندرونی چوٹیں، کچلی ہوئی پسلیاں، کھوپڑی میں فریکچر، ایک خاتون کی زبان تک غائب تھی۔ اور سب سے عجیب بات، ان میں سے کچھ کے کپڑوں پر تابکاری کے ہلکے سے نشانات بھی پائے گئے۔ تفتیش کاروں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ان چوٹوں کی شدت ایسی تھی جیسے کوئی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرایا ہو، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جسم پر باہر سے کوئی زخم یا خراش تک نہیں تھی۔ تو آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ ان ناقابل فہم شواہد نے کئی دہائیوں تک محققین، سائنسدانوں اور سازشی نظریات بنانے والوں کو الجھائے رکھا ہے۔ دیکھیں، نظریات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ سوویت حکومت نے تو سرکاری طور پر اسے برفانی تودے یعنی ایولانچ کا حادثہ قرار دے کر کیس بند کر دیا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ کسی خفیہ فوجی ہتھیار کا تجربہ تھا، کیونکہ مقامی لوگوں نے اس رات آسمان پر عجیب روشنیاں دیکھنے کی اطلاع دی تھی۔ دوسرے نظریات میں انفراساؤنڈ سے پیدا ہونے والی دہشت، خلائی مخلوق کا سامنا، یا یہاں تک کہ مقامی لوک کہانیوں کے یتی کے حملے کا ذکر بھی شامل ہے۔
سن 2019 میں روس نے اس کیس کو دوبارہ کھولا اور ایک بار پھر یہی نتیجہ نکالا کہ موت کی وجہ ایک ایولانچ ہی تھی۔ لیکن ناقدین ایک بہت سادہ مگر بہت اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی طاقتور برفانی تودہ گرا تھا تو خیمہ اپنی جگہ پر تقریباً صحیح سلامت کھڑا کیوں تھا؟ اور اسی لیے سرکاری وضاحت کے باوجود کچھ بنیادی سوالات آج بھی جواب طلب ہیں، اور ان کی خاموشی کسی چیخ سے کم نہیں ہے۔ پہلا سوال، اگر برفانی تودے کا خطرہ تھا تو وہ باہر نکلنے کے لیے خیمے کو اندر سے کیوں کاٹتے؟ وہ آرام سے دروازے سے بھی تو نکل سکتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑا معمہ، وہ کون سی نادیدہ قوت تھی جس نے جسم کو باہر سے کوئی نقصان پہنچائے بغیر اندر سے ہڈیاں چکنا چور کرتیں؟ اور آخری سب سے خوفناک سوال، آخر اس رات ان 9 تجربہ کار ہائیکرز نے ایسا کیا دیکھا تھا جو موت سے بھی زیادہ خوفناک تھا، جس نے انہیں اپنے محفوظ پناہ گاہ سے نکل کر برفیلی موت کو گلے لگانے پر مجبور کر دیا؟ آج بھی 60 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد یورال کے پہاڑ اس راز کو اپنی برف کی چادر میں چھپائے خاموش کھڑے ہیں، مگر اس خاموشی میں شاید ان 9 لوگوں کی چیخیں آج بھی گونجتی ہیں۔